اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب پنجم، حسن معاملات و معاشرت، جس کا سبق نمبر 2 حقوق العباد، خدمت خلق ہم نے پڑھا۔ بہت کچھ جانا، سیکھا، سمجھا۔ آج ہم اس کو یاد کرنے کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ مشق کرنے کی طرف آتے ہیں۔ تو آئیے پیارے بچوں، اپنی اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ ہم درست جواب کے گرد نشان بھی لگا سکیں۔ آئیے مشق شروع کرتے ہیں۔ تو آتے ہیں، پہلا سوال ہے کہ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ اس کا پہلا سوال ہے کہ خدمت خلق کا مفہوم بیان کریں۔ اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 72 پر خدمت خلق کے مفہوم میں ملے گا۔ یہ پہلی 2 لائنیں ہیں کہ خدمت خلق کا مطلب ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنا اور ان کی خدمت کرنا۔ مخلوق میں انسان، چرند، پرند سبھی شامل ہیں، ان سب کے کام آنا خدمت خلق ہے۔ نمبر 2، خدمت خلق کی فضیلت کے بارے میں کسی ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 73 پر۔ جو دوسری حدیث ہے اس کے وہ پڑھنے جا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین شخص قرار دیا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، یعنی کہ زیر کفالت ہے، اور مخلوق میں سے وہ شخص اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جو اس کی عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کہ بیوہ اور مسکین کے کام آنے والا کس کے برابر ہے؟ تو اس کا جواب بھی آپ کو صفحہ نمبر 73 پر آخری 2 لائنوں میں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے کام آنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر یا رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ یہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے کہ خدمت خلق میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کا جواب صرف 2 جملوں میں تحریر کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، حاصل کلام دیکھیے صفحہ نمبر 74 پر کہ ہمیں چاہیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی مدد کریں۔ کیونکہ یہاں پر موجود ہے کہ صرف 2 جملے تحریر کرنے ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی بھی 2 جملے تحریر کر سکتے ہیں۔ اب آتا ہے سوال نمبر 2 کہ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہیں پر کریں۔ یہ 5 الفاظ ہیں: فائدہ، مخلوق، بے زبانوں، خدمت خلق، اللہ تعالیٰ۔ ان کو آپ نے درست جگہ پر پر کرنا ہے۔ پہلا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی مبارک زندگی ڈیش کا بہترین نمونہ ہے۔ جواب ہے اس کا خدمت خلق کا بہترین نمونہ ہے۔ نمبر 2، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم انسانوں کے علاوہ ڈیش سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے، بے زبانوں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ نمبر 3، ساری مخلوق ڈیش کی عیال ہے۔ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ نمبر 4، خدمت خلق میں ہر وہ کام شامل ہے جس سے دوسروں کو ڈیش پہنچے، فائدہ پہنچے۔ نمبر 5، جانور بھی اللہ تعالیٰ کی ڈیش ہے، مخلوق ہے۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے خدمت خلق کی ضرورت و اہمیت تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 72 اور 73 پر ملے گا، جس میں آپ نے چیدہ حالات و واقعات جو ہیں قرآن و حدیث کے حوالے آپ نے یہاں پر بیان کرنے ہیں۔ خدمت و خلق کی ضرورت و اہمیت کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے بعد دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت خدمت خلق کو دی گئی ہے۔ اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 کا ترجمہ بھی ہے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہے، اور آخر میں سب سے بیوہ اور مسکین کے کام آنے والے کے بارے میں جو حدیث موجود ہے، یہاں تک اس کا جواب جو ہے وہ آپ نے ضرورت و اہمیت میں تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 کہ خدمت خلق سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی روشنی میں بیان کریں۔ تو آپ صفحہ نمبر 74 پر ہیڈنگ دیکھیے کہ خدمت خلق اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیڈنگ موجود ہے۔ یہ پورا کا پورا پیراگراف آپ نے اس سوال کے جواب میں تحریر کرنا ہے۔ ذہنی آزمائش کی طرف آتے ہیں۔ تو دی گئی صورتحال میں آپ کس طرح دوسروں کے کام آئیں گے؟ فرض کریں جیسے کہ آپ کی امی بیمار ہیں اور گھر کے سارے کام انہوں نے اکیلے کرنے ہیں، تو پیارے بچوں آپ کس طرح اپنی والدہ کے کام آئیں گے؟ اب آتا ہے کہ آپ کے دادا ابو کی نظر کمزور ہے اور وہ خود اخبار یا کتاب نہیں پڑھ سکتے، تو پیارے بچوں کیا کریں گے آپ؟
جی آپ اپنے دادا ابو کو، چونکہ ان کی نظر کمزور ہے، تو کیا اخبار یا کتاب پڑھ کر سنائیں گے؟ آپ ان کے کس طرح سے کام آئیں گے، آپ نے یہ ضرور جو ہے بتانا ہے۔ اب تحقیق کی طرف آتے ہیں کہ اپنے اسکول کی لائبریری سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی کتاب حاصل کریں، اس میں دیے گئے خدمت خلق کے واقعات کا مطالعہ کریں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ ہے کہ اپنے علاقے کے کسی رفاہی ادارے کی مدد کے لیے آپ کیسے اپنا کردار ادا کریں گے، اور ایک ہفتے میں خدمت خلق کے کم از کم 3 کام کریں اور دوستوں کو بتائیں۔ رہنمائی اساتذہ ہے کہ طلبہ میں جذبہ پیدا کریں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق ہے۔ طلبہ کو بتائیں کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، آپ نے مشق بہت اچھے طریقے سے حل کی۔ آپ نے بہت اچھی طرح سے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے بعد اگر جو کام سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے خدمت خلق، یعنی کہ لوگوں کے کام آنا۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے یاد بھی رکھنی ہیں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بتانی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔